الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم بھائیوں، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جوانی کے چند واقعات لے کر انشاءاللہ حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کے کچھ نہ کچھ آج ہم واقعات سنیں گے، یعنی اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوسرا ملک شام کا سفر ہوا اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے معاملات جو تھے اس میں پھر کس کس طرح کے معاملات ہوئے، کیسے ہوا، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے معاملات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حصہ لیا، کیا کردار پیش کیا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند ہم باتیں آج کریں گے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا زمانہ جب ختم ہوا اور جوانی کا جب مبارک زمانہ شروع ہوا تو بچپن کی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی عام لوگوں سے سب سے اعلیٰ تھی، یعنی کمال قسم کی جوانی تھی، سبحان اللہ۔ اور اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی بڑے اخلاق اور بڑی اچھی عادات والی تھی، یعنی سچائی، امانت داری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی عظمت کرنا، عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور رشتہ داروں سے محبت کرنا، رحم، سخاوت، قوم لوگوں کے کام آنا، دوستوں سے ہمدردی کرنا، عزیزوں کی غمخواری کرنا، غریبوں کی خبرگیری کرنا، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات کرنا، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنا، یعنی الغرض تمام اچھی باتوں اور اچھی عادتوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر حوالے سے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اتنی عظمتوں والے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور بلکہ اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آج ہم چند باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انشاءاللہ کریں گے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال کو ہی، تو کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں تو صادق اور امین کے ہر طرف چرچے تھے، اور شہر مکہ کی اس وقت مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور ایک مالدار، ایک عزت دار گھرانے والی اور عزت دار خود اور مالدار خاتون جن کا نام تھا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک ایسے امانت دار، ایک ایسے شخص اور صادق، سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، اور جس کو تجارت کرنا کا طریقہ کار اور معاملات بھی بڑے اچھے انداز سے آتے ہوں، ایسی شخص کی ضرورت تھی کہ جو ان کا مال ملک شام لے کر وہاں پر بیچ کر آئے اور واپسی اچھا نفع لے کر آئے۔ تو جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور آپ کی صداقت یعنی صادق اور امین ہونے کی جب یہ شہرت جب حضرت بی بی خدیجہ کے پاس بھی پہنچی نا، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ میسج بھیجا کہ آپ میرا یہ مال تجارت جو ہے، تجارت کا مال، یہ ملک شام لے کر وہاں جائیں، اور جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کے بدلے میں آپ کو ڈبل دوں گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ درخواست جو ہے قبول کی، اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت بی بی خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ، وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور وہ پورے راستے میں میرے آقا کی خدمت کرتا رہا اور دیگر ضروریات وہ سارا آپ کی پوری کرتا رہا۔ تو ایک بار جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کے مشہور شہر، ایک بار پھر جب اس ملک شام کے مشہور شہر بصرہ میں جب پہنچے تو وہاں ایک اور راہب ملا جس کا نام تھا نستورہ راہب۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا۔ وہ راہب
میسرہ جو حضرت بی بی خدیجہ کا غلام تھا وہ تو کیونکہ وہاں آتا جاتا تھا نا تو تجارت کے لیے، جب وہ اس کو پہلے سے جانتا تھا تو اسی وجہ سے وہ ان کے پاس آیا، وہ راہب حضرت میسرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی پاک علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنی ہاشم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور یہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کیوں پوچھا؟ وہ اس لیے کہ سوائے نبیوں کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی بھی رہتی ہے؟ سرخی مطلب ان کی آنکھوں میں آنکھیں کیا ریڈ بھی رہتی ہیں؟ تو اس میسرہ نے جواب دیا، ہاں ان کی آنکھیں تو ہر وقت ہی ایک قسم سے ریڈ رہتی ہیں، سرخی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ تو یہ سن کر وہ نستورہ راہب کہنے لگا، ہاں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور مجھے ان کے اندر وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو میں نے تورات اور زبور میں آپ کی نشانیاں اللہ کی پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ ساری نشانیاں مجھے آپ کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہنے لگا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اپنے نبی ہونے کا، اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا، آپ کی خدمت میں اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ اور پھر اس میسرہ کو، حضرت بی بی خدیجہ کا غلام تھا، اس کو نصیحت کی کہ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر، جلدی سے ہی سامان تجارت میرے آقا علیہ السلام نے بیچ دیا اور واپس تشریف لائے، تو جب آپ کا قافلہ مکے پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے تھے، اللہ اکبر، اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں، یعنی سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا نا تو حضرت بی بی خدیجہ کے دل پر نا یہ بڑی اس بات پر بڑا گہرا اثر ہوا، یعنی ایک دم سے محبت اور بڑھ گئی نبی پاک علیہ السلام۔ پہلے تو چرچا سنا ہوا تھا کہ ایسے ماحول کے اندر ایسا آدمی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا یہ منظر دیکھا تو مزید دل میں محبت پیدا ہوئی۔ تو کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام سے، اپنے اسی غلام میسرہ سے اپنی یہ بات بتائی، تو اس میسرہ نے بھی بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اس طرح کے منظر میں نے بہت دیکھے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے اتنے سفر میں آپ کی سچائی، آپ کیسے سچے ہیں، آپ کی سچائی دیکھی، آپ کا اچھا حسن اخلاق دیکھا، آپ کی دیانت داری دیکھی، آپ کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیتیں دیکھی، اور آپ کاروباری مہارت کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ نستورہ راہب جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی اس نے کیسی شان بیان کی اور کیسا ان پر فدا ہو گیا، اور میرے آقا علیہ السلام کے فیوچر کے بارے میں وہ جو پیش گوئیاں دینے لگا، فیوچر کے بارے میں بتانے لگا کہ یہ ایسے ایسے ہوں گے، تو یہ باتیں سن کر حضرت بی بی خدیجہ کے دل میں میرے آقا علیہ السلام کی اور بھی محبت بڑھ گئی، اللہ اکبر۔ اب جب یہ ہوا تو حضرت بی بی خدیجہ، اب نکاح کا معاملہ ہوا تو حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا، کیونکہ یہ مکے کی سب سے مالدار اور بڑی معزز خاتون تھیں، اور ان کا اور یہ جو تھا مکہ مکرمہ میں اس جہلیت والے دور میں جہاں پر عورتوں کی عزت نہیں بچتی تھی، بچیوں کے ساتھ برا حال تھا، ایسے ماحول میں بھی، مکے کے ایسے ماحول میں بھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاکیزہ عورت کے نام سے مشہور تھیں. یہ آپ کا لقب تھا کہ یہ بڑی یہ پاکیزہ ہیں. اور ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی، اور اب تک انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں. ان کے پہلے شوہر سے ایک سے شادی کی، ایک بچہ اور ایک بچی ہوئی، اور ان کا انتقال ہو گیا. دوسری پھر انہوں نے ایک اور شادی کی تو اس سے بھی ایک بچہ یا 2 بچے ہوئے، تو اس کا بھی جو ہے نا انتقال ہو گیا، اس شوہر کا بھی. تو پھر کیا ہوا، پھر ان کے بعد بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کے پھر ان کے پاس شادی کے پیغامات آئے، کیونکہ یہ بھی خود مالدار تھیں، لیکن انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، کسی کا پیغام وصول نہ کیا، کسی سے نکاح نہ کیا. اور یہ انہوں نے طے کر رہے تھے کہ اب میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی. 2 شادیاں کر لی، دونوں کا انتقال ہو گیا. تو لیکن جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اچھے اخلاق کو دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی اچھی عادتوں کو دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی برکات اور اس سے حیرت کر دینے والے واقعات کو جب سنا، تو پھر ان کے دل میں بھی نبی پاک علیہ السلام سے نکاح کرنا کی چاہت بڑھنے لگ گئی. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ. حضرت صفیہ جو ہیں یہ حضرت بی بی ختیجہ کی بھابھی بھی ہیں. حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بھائی ہیں عوام، یہ ان کی گھر والی تھیں. یہ حضرت صفیہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی پھوپھی بھی ہیں. ان سے نبی پاک علیہ السلام کے کچھ ذاتی اور گھر کے معاملات بھی پوچھے. پھر شام سے یہ جو تجارت کے بعد، یعنی تجارت کر کے جب ملک شام سے جب واپس آئے تو 3 مہینے گزر چکے تھے. تو 3 مہینے کے بعد انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف خود ہی پیغام نکاح کا میسیج بھجوایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. یعنی کہاں وہ معاملات کہ اب میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، بڑے بڑے لوگ، اتنے عالی شان گھرانے والے لوگ، یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگوں کے پیغام نکاح کے آئے لیکن سب کو ریجیکٹ کیا. اور یہاں خود جو کہ اتنے مالدار، ظاہری طور پر میرا آقا علیہ السلام اتنے مالدار نہیں تھے، لیکن خود ہی یہاں پر نکاح کا میسیج بھجوا رہی ہیں. اور اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ بھی انہوں نے خود بیان فرمائی کہ میں آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کی وجہ سے میں نے آپ کو پسند کیا ہے اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میرا آقا علیہ السلام نے اس درخواست کو، یہ جو پیغام آیا، اس میسیج آیا، یہ اپنے خاندان کے بڑے، اپنے چچا اور بڑے وڈیروں کے سامنے اس پیغام کو رکھا، تو سب نے یہ رشتہ منظور کر لیا. تو پھر یہ خاندان کے آپ کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم کے یہ لوگ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا اور یہ وڈیرے، یہ سارے بارات لے کر حضرت بی بی ختیجہ کے گھر میں آئے اور وہاں آپ کا نکاح ہوا. اور اس میں میرا آقا علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کا وہاں پر نکاح ہوا، تو انہوں نے آپ کا خطبہ پڑھا، نکاح کا خطبہ پڑھا، اور انہوں نے اپنے مال سے، جناب ابو طالب نے اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر کے بھی خود ہی ادا کیے. اب حضرت بی بی ختیجہ نے تقریباً 25 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہیں. یعنی جب ان کی شادی ہوئی ان کی عمر تھی 40 سال اور 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. یعنی 25 سال انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی. اور میرا آقا علیہ السلام کی اس وقت نکاح کے وقت عمر، میرا آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی. اور یعنی جب میرا آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو پھر یہ ان کا انتقال ہوا. اور 50 سال کی عمر تک، جب تک یہ میرا آقا علیہ السلام کے نکاح میں رہیں، میرا آقا نے کبھی کسی اور عورت سے نکاح نہ فرمایا. اور میرا آقا علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، سوائے ایک بیٹے کے حضرت ابراہیم، باقی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، وہ ساری اولاد جو ہے حضرت بی بی ختیجہ سے ہوئی ہے. اور حضرت بی بی ختیجہ نے اپنی تو ساری دولت
میرے آقا پر قربان کر دی اور ساری زندگی میرے آقا کی خدمت میں گزار دی۔ اب یہ 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہوئی تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہوئی تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کی عمر جب 34 سال کی ہوئی تو پھر میرے آقا علیہ السلام کی تیسری پیاری بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ پھر جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی واقعہ ہوا، اور اس میں میرے آقا علیہ السلام کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی چھوٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں زبردست سیلابی بارش ہوئی، اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ خانہ کعبہ کہ جو حرم تھا وہ پورا پانی سے بھر گیا، اور کعبہ شریف جو ہے، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے، اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ تو قریش کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کی مکمل عمارت جو ہے، اس کی مکمل عمارت کو توڑ پھوڑ کر ہم پھر سے خانہ کعبہ کی ایک مضبوط اور پکی اور مضبوط عمارت بنائیں گے، اور اس کا دروازہ، کیونکہ پہلے نیچے تھا، اب اس کا دروازہ بھی اونچا رکھیں گے، اور اس کی چھت بھی ہوگی، یعنی پہلے نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا، قریش نے مل جھل کر، قریش کے کئی قبیلوں نے مل جھل کر اس میں کام شروع کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں خود بھی شرکت کی، اور پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ تو مختلف خاندان اور مختلف قبیلوں والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اپنے حصے بانٹ رکھے تھے کہ کوئی یہ کام کرے گا، کوئی یہ کرے گا، تو کوئی یہ کرے گا۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں ایک جو ہے نا حجر اسود بھی ہے، جو کہ جنت کا پتھر ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آپ تشریف لائے تھے تو یہ پتھر بھی آپ کے ساتھ جنت سے زمین پر تشریف لایا تھا، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پتھر کو ٹچ کرنا یعنی چھونا اور چومنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور عرب کے اندر یہ پتھر بہت ہی معزز سمجھا جاتا ہے، بڑا اچھا بڑا یعنی کہ یہ عزت والا پتھر سمجھا جاتا ہے، آج بھی یہ ظاہر موجود ہے۔ تو اب اس حجر اسود کو جب رکھنے کا معاملہ آیا تو اب کیا ہوا کہ اب سارے قبیلے والے کھڑے ہو گئے، نہیں جی ہم اس کو رکھیں گے، وہ کہہ رہے نہیں جی ہم رکھیں گے، وہ کوئی کہہ رہے نہیں جی ہم رکھیں گے۔ اب یوں آپس میں قبیلوں کا آپس میں اختلاف شروع ہو گیا، تو ہر قبیلے کو خواہش تھی کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے، تو یعنی تلواریں اٹھانے تک کی نوبت آ گئی۔ 4 دن اسی معاملات میں گزر گئے، لیکن وہ حجر اسود کو رکھا ہی نہ گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک بوڑھے شخص نے نا اس جھگڑے کو ایک قسم سے ٹالنے کے لیے اس نے ایک ایڈوائز دی کہ کل جو شخص صبح سویرے حرم کے اندر داخل ہوگا ہم اس سے اپنا فیصلہ کروائیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم سب قبیلے والوں کو منظور ہوگا۔ تو اب کیا ہوا، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ خدا کی شان کہ صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے وہ میرے آقا علیہ السلام ہی تھے، اور جیسے ہی قبیلے والے تو دیکھ رہے تھے کہ پہلے کون آتا ہے، وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہی پہلے وہ شخص ہیں جو حرم میں داخل ہوئے، تو سارے خوش ہو گئے، اور سب کہنے لگے یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہیں۔ سارے قبیلے والے ایسے کہنے لگے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے اس جھگڑے کو بڑی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عقل مندی دکھاتے ہوئے اس انداز سے ختم کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو قبیلے حجر اسود کو
اس کی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں، کہ جو چاہتے ہیں کہ میں بھی رکھوں، میں بھی رکھوں، میں بھی رکھوں، وہ سارے کے سارے قبیلے والے اپنا ایک ایک لیڈر چن لیں، کسی ایک کو اپنا ایک لیڈر چن لیں، ایک آدمی ایک سردار چن لیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک آدمی چن لیا کہ ہماری طرف سے یہ رکھے گا، ہماری طرف سے یہ سارے قبیلوں والوں نے ایسا کیا۔ تو اب ہوا کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس پر پتھر جو ہے حجر اسود کو رکھا۔ تو جو قبیلے رکھنا چاہ رہے تھے ان کو کہا کہ تم سارے کے سارے جو ہے ایسا کرو۔ سب نے فرمایا کہ سب سرداروں سے میرے آقا نے فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو اچھی طرح سے پکڑ کر حجر اسود کو اٹھاؤ۔ کپڑے میں رکھا ہوا ہے چادر میں، اور چادر کے کونوں سے سارے لوگ پکڑو اور حجر اسود کو اٹھاؤ، یعنی سارے حجر اسود کو اٹھانے میں حصہ لے رہے تھے۔ تو سب نے ایسا کیا، اور جب حجر اسود جہاں رکھنا تھا اس مقام پر پہنچ گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس برکت والے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت عملی اور دانش مندی یعنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اٹھنے والے فتنے اور فساد کو بجھا کے رکھ دیا، ختم کر دیا، اور سب کے سب لوگ خوشی سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم نے بھی حصہ لیا ہے، ہم نے بھی حصہ لیا۔ سارے خاندان والے، سارے قبیلے والے اس میں بڑے خوش تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب کیا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق اور بڑی اچھی عادات والی تھی۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سچائی، امانت داری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت کرنا، عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مہربانیاں، سخاوتیں، دوسروں کی خیر خواہی، رحم دلی، نرمی، یعنی رشتہ داروں سے محبت، یعنی تمام نیک باتیں اور اچھی عادتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ان میں بے مثل اور بے مثال تھے۔ کوئی میرے آقا کا اس میں کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی مثال نہیں بن سکتی تھی۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں، میں اب نوجوان، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑا جوانی کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو میرے وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سے بھی میں التجا کروں گا۔ دیکھیں، ہم بھی جوانی گزار رہے ہیں، آپ بھی میرے بھائی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ کتنے سچے تھے، کتنے دیانت دار تھے، کتنے وفادار تھے، بڑوں کی عزت کر۔ آپ ہمارے اندر نا بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، یہ دو چیزیں آ جائیں نا، گھر میں بھی باہر بھی، ماں باپ، رشتہ دار، دوستوں میں بھی، تو میں کہتا ہوں ہمارا اپنا اندر بھی تبدیلیاں ہو جائے، اور ہم جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں اور بڑا اچھا ماحول بن جائے ہمارا۔ اب ہم نبی پاک علیہ السلام کی ان باتوں کو لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیرت بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ ان سیرت کو سنیں اور اپنے اندر یہ سن کر ہم بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں، چینجنگ لائیں، کہ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے تو ہم بھی کریں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، تو جب ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی عادات کو اپنانا چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے جو کام کیا، جہت الامکان ہم بھی ان کاموں کو کرنے کا۔ دیکھیں، سچائی باتیں بتائیں، امانت داری کی باتیں بتائیں، دیانت داری کی، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت، کمزوروں سے ہمدردیاں کرنا، رشتہ داروں سے اچھے معاملات رکھنا، دوسروں کی خیر خواہیاں کرنا، یہ اچھی باتیں، معاملات، یہ ساری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ جو حرص اور یہ فریب، جھوٹ، یعنی دھوکہ، فریب، جھوٹ، وعدہ خلافیاں، شرابیں پینا، ناچ گانے کے معاملات، اب آج کل جو یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں جو گناہوں میں لوگ آپ ملوث ہیں، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش اور گندی باتیں، ان سارے وغیرہ جیسی بری عادتیں، یہ باتیں اب کی نہیں بتا رہا، یہ اب بھی ہیں،
لیکن یہ ساری باتیں زمانہ جہلیت میں بھی عام تھی. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اعلان نبوت سے پہلے کی جو اب تک جو میں نے آپ کے معاملات کی اچھی اچھی باتیں بتائیں، یہ اس وقت بھی یہ ساری چیزیں عام تھیں، اور ایسے ماحول میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے اچھے اخلاق اور یہ سارے معاملات پیش کیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ ان تمام بری معاملات سے بالکل صاف تھی. بلکہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ عرب کے ایسے گرے ہوئے معاشرے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرافت کا، آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کا، میرے آقا کی سچائی کا دور دور تک ڈنکا بجا ہوا تھا. اور مکے کے لوگوں کے دلوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 40 سال ہو گئی نا، لیکن جہلیت کی تمام بیہودہ اور مشرکانہ اور جاہلانہ کاموں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن بالکل پاک تھا. اور خود شہر مکہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیں کہ 53 ایئر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال مکے میں گزارے، اس مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے اس مکہ مکرمہ میں خود بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. یہ عام تھی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اتنی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ کبھی کسی پتھر کو خدا بنا لیتے، کبھی آٹا گوندتے اس کو خدا بنا لیتے، کبھی اپنے ہاتھوں سے خود ہی خدا بنا لیتے اور پھر اس کو ضائع بھی کر دیتے. یعنی خود پھر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا بھی ہوتی تھی، خالی رکھے نہیں ہوئے تھے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان بتوں کے آگے سر نہ جھکایا. آپ کی گزاری ہوئی اس زندگی کا کمال تھا کہ ایسی ہی گزاری ہوئی زندگی کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے نا بڑی کوششیں کی کہ کوئی چھوٹا سا عیب، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیگیٹو بات آپ کی زندگی کے کسی بھی دور میں مل جائے، کوئی نیگیٹو بات، کوئی کمزور بات آپ کی اب تک کی زندگی میں کوئی ثابت ہو جائے تو اسے سامنے لا کر، اسے سامنے رکھ کر، وہ کافر جو تھے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپ کی نیگیٹو بات کو سامنے رکھ کر آپ کی عزت پر ہم حملہ کر سکیں اور آپ کو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کے ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی بھی ایسی نیگیٹو بات یا کوئی بھی ایسا واقعہ نہ مل سکا جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر کوئی انگلی بھی اٹھا سکے. اللہ اکبر. تو اس لیے جیسے ہی ایسے کردار کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو خوش بخت لوگوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر دل و جان سے آپ پر قربان ہونے لگ گئے، آپ پر مال خرچ کیا، ایمان لے آئے. تو یہ ساری باتیں دیکھیں ہم بھی چاہیے ہیں کہ ہم بھی اس میں اپنے اندر لائیں تبدیلی. تو بہرحال آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا. تو انشاءاللہ اگلا نیکسٹ ٹاپک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 40 سال کے بعد یعنی وحی کے کیا کیا معاملات تھے، کس انداز سے وحی آئی اور پھر کیا کیا ہوا، کیا کیا مرحلے ہوئے، انشاءاللہ ہم اس چیزوں کو آئندہ ہم اپنے پارٹ میں اگلے حصے میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا بھی سکتے ہیں. تو آپ سب کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.